الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل احترام طالبات، اللہ رب العالمین کے فضل سے صحابہ اکرام کے قصوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اب تک 5 صحابہ اکرام کے متعلق باتیں پیش کی، اور ہم نے صحابہ اکرام کے لیے جو ترتیب اختیار کی وہ ترتیب عشرہ مبشرہ، پہلے عشرہ مبشرہ پر گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بعض دوسرے صحابہ یا امہات المؤمنین میں سے بعض کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا مناسب سمجھا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جسے آپ کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، دی گئی 10 لوگ جنہیں جنت کی خوشخبری دی اب گئی۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ اس طرح کی کلاسوں میں اٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے سوال ہے، عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10، مبشرہ کے معنی جن کو خوشخبری دی گئی، بشارت دی گئی، ان کو 10 بشارت دی گئی، وہ لوگ جن دنیا میں بشارت دی گئی جنت کی۔ تو کیا دنیا میں صرف 10 ہی لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ جی، کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ نہیں، اور بھی ہے استاد۔ جی، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے جواب؟ صرف یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ ہاں، بہت خوب، کسی نے صحیح جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بہت سارے صحابہ اکرام کو دی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ البتہ عشرہ مبشرہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ کرام کا نام لیا تھا، اس لیے ان کا نام ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ بشارت لینے والے، خوشخبری سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک دو کی مثال دیجیے کہ ان کے علاوہ بھی فلاں کو بشارت دی گئی، مشہور واقعات ہیں، زیادہ غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ فلاں کو بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت صحیح، بلال رضی اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں بلال تمہیں وہ عمل بتائے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ، یعنی قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی، مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہاں دیکھا؟ جنت میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایک اور واقعہ بھی ہے، اور کوئی ہے اس کے علاوہ بھی؟ جعفر رضی اللہ عنہ، بہت ماشاءاللہ، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ وہاں طیار ان کو کہتے ہیں، جعفر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ جنت میں پرندوں کی شکل میں۔ جی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ جی، اور ٹھیک ہے، وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کون آ رہے ہیں، ایک آدمی، ایک صحابی آئے جو زیادہ مشہور نہیں تھے، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہاری مجلس میں ایک جنتی آنے والے ہیں۔ سارے صحابہ کرام تجسس میں لگ گئے کہ کون ہے جو جنتی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی جو کل آئے تھے آ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے کہا تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آتے ہیں۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس صحابی کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے سوچا کہ صحابی کو اللہ کے رسول بار بار 3 دن سے بشارت سناتے ہیں، اس کی کیا نیکی ہے، میں جانوں، میں اس پر میں بھی عمل کروں تاکہ میرا نام بھی جنتیوں میں ہو جائے، میں بھی جو ہے جنتیوں والا عمل کر لوں۔ تو صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس، اس جنتی بشارت دی گئی تھی، اس آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے،
अनबन हो गई है। मैंने ये बात अपने दिल में ठान ली है कि 3 दिन अपने घर नहीं जाऊंगा। क्या आप मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दोगे? उस वक्त पर्दे वगैरह का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। साहबी ने कहा ठीक है, रह जाओ, मुसलमान भाई हैं, अरे हक है। तो लिहाजा उन्होंने रहने की इजाजत दे दी। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु, उस घर जाने का मकसद क्या था बताइए? उनके घर जाने का मकसद क्या था? उनका क्या अमल है जिससे आपको जन्नत की खुशखबरी दी गई घर को? जी, तो वो देखना चाहते थे कि इनकी क्या नेकियां हैं जिसकी वजह से इनको बशारत दी गई। वो रात में ऐसे ही बिस्तर पर लेट जाते और पूरी रात देखते कि साहबी क्या करते। पहली रात देखा उन्होंने कि नमाज पढ़ के आते हैं, फर्ज नमाज के बाद आते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन भी देखते हैं कि फर्ज नमाज पढ़ के आते हैं, सो जाते हैं। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। सुबह उठकर उन्होंने कहा कि देखो, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, कोई अनबन नहीं, कुछ भी मामला नहीं। लेकिन मैंने तुम्हारे घर इसलिए आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपकी आपके लिए वो बशारत सुना रहे हैं 3 दिन से। मैं आपके अमाल देखना चाह रहा था कि वो कौन से अमाल है जिसकी वजह से तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दी गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं ज्यादा नेकियों में आगे बढ़ने वाला नहीं। अल्लाह की तौफीक से सुन्नतों फराइज की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी हो जाती है, सुनन इस तरह की पाबंदी हो जाती है, रात भर अमल करना ऐसा कोई मामला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मेरी कोई नेकी हो, मुझे जहां तक मालूम होता है, उन्होंने कहा कि देखो, मेरा दिल हर एक के लिए साफ। मैं किसी भी मुसलमान के ताल्लुक से गलत तसव्वुर या गलत बात नहीं रखता। मेरे पास हर मुसलमान एक दर्जे में है, सब मुसलमान होने के ऐसे ऐसे सब बराबर है। मैं किसी के ताल्लुक से बुरा नहीं सोचता, किसी के ताल्लुक से मेरे दिल में कोई कीना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई हसद नहीं। मेरा दिल हर मुसलमान के लिए पाक है। उस साहबी ने कहा, हो सकता है इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नत की बशारत सुनाई हो। और वो सहाबी जो जिसको जन्नत की बशारत सुनाई, उन्होंने इस मामले को बड़ा आसान पेश कर रहे थे कि हो सकता है छोटी सी नेकी है जो कि मेरा दिल सारे मुसलमानों के लिए साफ है। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस ने कहा कि देखो भाई, ये जो तुम अपने दिल को तो अपने भाइयों के लिए साफ रखे हो, तुम्हारे पास तो वो काम वो नेकी मामूली या आसान हो सकती है, लेकिन यही नेकी है जिसे तुम कर रहे हो लेकिन हम नहीं कर पाते। हर इंसान के दिल में जो दिल है, दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से, दूसरे लोगों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ रहता है। शैतान जो है इंसान के दिल में वसवसे ये वो डाल के जो है दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से, दूसरे भाइयों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ पैदा कर देता है। जिसकी ताकत तुम रख रहे हो, उसकी ताकत हमारे पास नहीं है। हम अपने दिल को साफ नहीं रख सकते हैं। और जो आदमी अपने दिल को साफ कर ले, जन्नती है वो। और कहा कि जन्नतियों की अलामत ये बताई गई कि उनके दिल दूसरे मुसलमानों के ताल्लुक से साफ होते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कहें कि मेरा दिल हर एक के ताल्लुक से पाक है? कोई नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। वो दुनिया का कितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, कितना बड़ा बुजुर्ग और कितना बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, कुछ ना कुछ किसी के दिल के ताल्लुक से होगा ही। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि साहबा इकराम को जो मकाम मिला, जो फजीलत मिली, इसी वजह से कि वो ऐसे काम किया करते, ऐसी नेकियां करते कि दूसरे उस ऐसी नेकियों की ताकत नहीं रख सकते। और वो साहबी इतने बड़ी नेकी को आसानी के साथ अमल करते जा रहे हैं, आसानी के साथ इख्तियार किए हुए हैं, और हमारे लिए वो नेकी बहुत दुश्वार है। हर एक के ताल्लुक से दिल साफ हो कि वो मेरा मुसलमान भाई है, वो मेरी मुसलमान बहन है, मैं उसके लिए भलाई खैर चाहूंगी। उसके अलावा मेरे लिए मैं किसी के लिए कोई नुकसान, कोई बुराई नहीं चाहूंगी। ये जो आदमी ठान ले, जिसका दिल सलीम हो जाए, जिसका दिल हर मुसलमान के लिए साफ हो जाए, ऐसा मुसलमान सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, और जन्नत में जाने वाला मुसलमान। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बशारत सुनाई, उकाशा रदी अल्लाह उकाशा रदी अल्लाह का वाक़या जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा
کہ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے. سب کے حساب ہوں گے نا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری, تو نے مال کہاں سے حاصل کیا, تو نے مال کہاں خرچ کیا, تو نے جوانی کیسے گزاری, سارے سوالات ہوں گے. اور اللہ رب العالمین دنیا میں کے نیکیوں کے تعلق سے سوال کریں گے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی 70,000 لوگوں کو بغیر کسی پریشانی کے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے. عکاشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجیے میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی. پھر دوسرے صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجیے, میں بھی ان خوش نصیب میں ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا سبقک بک عکاشہ, سبقک عکاشہ, عکاشہ تمہارے سے پہلے سبقت کر گئے. یہ جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کتنا بہترین اور کس قدر حکمت والا جواب ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے عکاشہ کو راضی کر دیا, عکاشہ کو خوشخبری دے دی, اور دوسرے صحابی کو ناراض نہیں کیا, ان کا دل بھی رکھا. کہا کہ تم سے پہلے عکاشہ سبقت کر گئے, عکاشہ کو فضیلت مل گئی. البتہ میں تمہارے لیے کہوں تو تیسرا آدمی اٹھے گا, چوتھا آدمی اٹھے گا, پانچواں آدمی اٹھے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے اس دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا کہ عکاشہ تم سے پہلے سبقت کر گئے. عکاشہ نے مطالبہ کر لیا اور اس صحابی کا انکار نہیں کیا کہ تم اس میں سے نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول بس آسان جواب دے کر آگے بڑھ گئے. یہ حکمت والا جواب ہے. ایسا جواب دینا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی کہ انسان جب معاشرے میں جیے تو پلے تو ایسے زندگی گزارے کہ اس کی زبان سے, اس کی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی کو کہا کہ عکاشہ تم سے پہلے سبقت کر گئے, لیکن ان کو ناراض نہیں کیا کہ تم ان میں سے نہیں ہو. ان کو ایسا جواب دیا کہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. اور وہ 70,000 میں ہوں گے نہ ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح جواب دینا. عکاشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی کہ وہ کہاں جانے والوں میں سے ہوں گے, جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک اور واقعہ, مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جنت کے یا معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. جنت گیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل دیکھا, جنت میں ایک محل دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ادھر دیکھا تو ایک عورت وضو کر رہی تھی کہ عمر محل تمہارا ہے اور وہ تمہاری بیوی ہے. میں نے تمہاری غیرت کو یاد کیا, غیرت کو یاد کر کے میں وہ تمہارے گھر کی طرف دیکھا نہیں, کیونکہ تم بڑے غیرت مند آدمی ہو, پردے کا بڑا اہتمام کرنے والا. تمہاری عورت تھی, بغیر اجازت کے میں اس طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, رونے لگے. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہیں اور آپ کے سامنے میری غیرت جاگے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھے تو اس کے برداشت نہ کر پائے. غیرت, یا اپنی بہن کو یا ماں کو کسی اجنبی دیکھیں یا غلط نگاہیں لوگوں کی پڑھیں, اس کو نہ برداشت کرے, اس کو غیرت کہتے ہیں. عزت جس کے پاس زیادہ, عزت نفس بہت زیادہ جس کے پاس ہو, کہ وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو کسی اجنبی کے سامنے رکنا, کسی اجنبی کے سے بات کرنا نہ قابل برداشت ان کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ کیسے صحابی تھے؟ بڑے غیرت والے آدمی تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تمہارے محل کو دیکھا اور تمہارے بیوی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا, تمہاری غیرت یاد آئی, میں اپنے نگاہوں کو دوسری طرف کر لیا. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہیں اور آپ کے تعلق سے میں کوئی غلط سوچ سکتا ہوں کیا, میری غیرت جاگے گی کیا؟ رونے لگے. پھر بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس واقعے سے لگائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے دربار میں, آپ کے گھر میں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں,
مسلمان بھی ہے، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے، آپ کے پاس منافق بھی آتے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، آپ کے گھر آنا جایا اگر آتے جاتے رہتے ہیں، یہ سب پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو، پاک بیویاں ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ماں ہے، کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالے گا۔ یہ منافقین جو مسلمانوں کا برائی چاہنے والے، ان کے دل میں خباثت بھری ہوئی، گندگی بھری ہوئی ہے، وہ آئیں گے، غلط نگاہیں آپ کی پاک بیویوں پر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے کہ وہ اگر اس طرح اجنبی مرد آتے ہیں تو ان کے سامنے نہ آیا کریں۔ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی حکم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا۔ اس مشورے کے بعد آیت نازل ہوئی، آیت الحجاب، پردے کے حکم میں آیت نازل ہوگی۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مؤمن کے عورتوں سے کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوڑھنیوں کو، اپنے جلباب کو اپنے سروں پر ڈالے رکھیں تاکہ وہ کوئی بھی اجنبی ان کی طرف نہ دیکھ پائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت الحجاب، حجاب کا حکم، پردے کا حکم نازل۔ یہ صحابہ اکرام تھے، یہ ان کے ایمان کے واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا اسی وجہ سے کہ وہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے احکام کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا میں انہیں بہت ساری بشارتیں دی گئیں۔ اور صحابہ اکرام کا مقام اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی یا جو بھی مرد یا عورت جس قدر نیکیوں میں آگے بڑھے، جس قدر نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس ان کا مقام اسی قدر بلند ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت دنیا ہی میں کی، ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو، نیک بندوں کی نیکیوں کو اور خود نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی یا کوئی مرد یا عورت نیکیوں کی پابندی کرے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ جی عمر رضی حفصہ اللہ رضی جی عمر رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں۔ معاملہ یہی تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کہا کہ محمد تم نے جو طلاق دی ہے، طلاق کا جو ارادہ کیا ہے، اس ارادے سے واپس آئیے، ارجع الیہا۔ اللہ نے کہا کہ محمد حفصہ کو جو تم نے طلاق دیا ہے، دینے کا ارادہ کیا ہے، اس ارادے سے آپ اپنے آپ کو واپس کیجیے، اپنے آپ کو لوٹائیے۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے نکلنے، اللہ کے رسول کی زوجیت میں ہونا، ان کی بیوی بننا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ مقام جو حفصہ رضی اللہ عنہ کو ملا تھا، یہ مقام کہیں ضائع نہ ہو جائے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو بھیج کر وحی کرتے ہیں ارجع الیہا، اے محمد ان کی اپنی زوجیت میں رکھیے حفصہ کو، اور اس کی وجہ یہ بتائی فإنها صوامة قوامة، حفصہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بڑی عبادت گزار ہیں، اللہ کے حقوق کے معاملے میں پابند ہے۔ کہا کہ فإنها صوامة قوامة، کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والی عورت، قوامہ رات میں تہجد و قیام اللیل کی پابندی کرنے والی عورت ہے۔ ایسی عورت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، لہذا تم رجوع کرو، طلاق نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہیں باقی رکھا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک عورت جو پابندی کرنے والی ہوتی ہے اسے دنیا میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ آتا ہے تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت جب 5 چیزوں پر عمل کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، روزہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں
وہ جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو سکتی. خاص طور پر جب بات آتی ہے اسلام میں خواتین کے تعلق سے، تو عام طور پر لوگ جو آج کی نئی جو دنیا ہے، اسلام کے قانون کو لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایسے پیش کرتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام بہت کم ہے، اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کے لیے وہ میراث کا بہانہ بناتے ہیں. میراث میں دیکھیے ان کو آدھا حصہ ملتا ہے، فلاں فلاں فلاں. بعض ایسے احکام کو اس کا سہارا لے کر ایسے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام بہت کم کر دیا گیا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں اسلام نے عورتوں پر جو احسان کیا بہت زیادہ ہے. ایسے معاشرے میں جہاں اس پر ظلم ہوتا تھا، اسلام نے عورتوں کے ساتھ اسے سلوک کا حکم دیا. جہاں عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا، اسلام نے اسے جینے کا حق دیا. جہاں عورت مالی حقوق سے محروم تھی، اللہ نے عورت کو مالی حقوق دیے. اس کے بعد اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، معمولی عبادتیں ہر مرد بھی کرتا ہے. لیکن مرد اپنے ان عبادتوں کی پابندی کریں تو اسے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. عورت کے تعلق سے کہا کہ وہ نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ دے، شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی زنا وغیرہ نہ کریں، اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو سکتی. صحیح حدیث ہے، جس دروازے میں چاہے داخل ہو سکتی. اور اگر مرد کے لیے جنت کے کسی بھی دروازے میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے آفر نہیں ہے. مردوں میں سے بہت کم لوگوں کو یہ آفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر نیکیوں میں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، عیادت ہو، مسلمان کے حقوق کی ادائیگی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، ساری نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ابو بکر تھے. ان کو سارے دروازوں سے دعوت آئے گی کہ روزے کے دروازے سے، ریان جو ہے نا وہاں سے دعوت آئے گی، صدقے کے دروازے سے دعوت آئے گی. ابو بکر ہمارے دروازے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. ہر مرد کو یہ موقع نہیں ملے گا. مردوں میں سے کسی کو جو ہے خاص دروازوں دعوت آئے گی. لیکن عورت 5 چیزوں پر پابندی سے عمل کرے تو آسانی سے وہ جس دروازے چاہے داخل ہو سکتی ہے. ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عورت کم عمل کرتی ہے اور درجہ اس کو بہت زیادہ ملتا ہے. اور ہماری شریعت نے عورت کو کتنا مقام دیا کہ عورت کے تعلق سے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ عورت اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ سارا مقام اسلام نے عورتوں کو عطا کیا ہے. تو اسی لیے ہم خاص طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت جب اسلام کو ماننے والی ہے تو آج کے دور میں پڑھنا لکھنا، یہ جو دنیا جو بدل گئی ہے، ایسا پیش کرتے ہیں کہ عورت مظلوم مخلوق ہے. اسلام نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اسلام انہیں دبا کر رکھا ہے، پردے کا حکم دے کے ان کو گھر کے اندر رکھ دیا ہے. ایسا پیش کرتے ہیں کہ ہماری نعوذ باللہ بعض ایسی ہماری بہنیں جو کالج وغیرہ میں پڑھتی ہیں، جو علم کے معاملے میں کچھ آگے ہیں، یہ ساری گندگیاں اپنے ذہن میں رکھتی ہیں، کبھی اس طرح کے اظہار بھی کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے ہمیں مقام عطا کیا، بڑا مقام ہے ہمارا. اسی لیے ہمیں جیتے ہوئے زندگی، اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اسلام، اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا کہ ہمارا مقام بہت بلند ہے. بہرحال صحابہ کرام کی بات آئی تو باتوں میں اسلام نے ہمیں کیا مقام عطا کیا، عورتوں کو کیا مقام عطا کیا، یہ ساری باتیں آ گئی. انشاءاللہ کل ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے. بہرحال جو باتیں ہوئی ان کا تعلق بھی صحابہ کرام سے ہی ہے. صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی تھی تو اللہ نے انہیں دنیا میں کئی بشارتیں دی تھی. ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں میں بھی پختہ اور قوی ایمان عطا فرمائے. صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، جو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جو ان کے عقیدے تھے، ان کی قربانیاں تھی، وہ قربانیاں ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. رب العالمین جب تک زندگی عطا فرمائے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. استاد کہہ رہے تھے کہ 1-2 سوال ہیں تو آپ لوگ کر لیجئے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ اسی پر اکتفا کریں. ٹھیک ہے جی. جو صحابی تھے جو خوبصورت نہیں تھے، جن کو جنت کی بشارت سنائے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ کون سا واقعہ ہے؟
جو دکھنے میں اتنے اچھے نہیں تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ان کو جنت کی بشارت ہے. کیا ان کا نام جلیبیب رضی اللہ عنہ ہے؟ کیا ہے؟ لبید. دیکھتا ہوں ج- انشاءاللہ، کل بتاتا ہوں، مجھے یاد دلائیے.